سے گزارش کروں گا، آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی، میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا، بہت میں سراہوں گا اس بات کو، لیکن میرا ایک سوال ہے، ذہنی سوال ہے یہ کہ میں جین ہوں، ویسے براڈلی وی آر ہندو، سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا غلط کہا گیا ہے، یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے، ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے۔ اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا، یوں تو مرید ہوں ہی، لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں، اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں، آپ ود کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے۔ میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب کا آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا، میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، آپ پہ سلامتی ہو۔ ویسے میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا، انسان کی جان لینا غلط ہے، حرام ہے، ہندو مذہب میں کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے؟ بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں، میرا یہی سوال ہے، ذاتی سوال یہی ہے میرا۔ اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں، لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا۔ بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں، اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقرعید میں قربانی کیوں دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے، اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت۔ یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے، لیکن تقویٰ، آپ کی پائٹی، آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے، اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس وقت بت پرستی بہت عام تھی، اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی، اور ہندوستان میں بھی عام ہے، آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے، بچوں کی بلی دی جاتی ہے۔ کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو، عورت کا قتل کرو، بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے، کئی جگہ، الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے، اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے، اور اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے کے بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے، آپ اپنے ہاتھ پہ پٹی مارنا۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے، تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے، اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے، اس وقت ہی ایک بھیڑ، گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ، عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے، یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی بات مانتے۔ لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں، تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں، انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں۔ تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے، بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق، اگر کوئی دوسرے مذہب میں، یا ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو،
اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ، سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور، اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے، اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے، خود کے استعمال میں لا سکتے، 1/3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے. جانور کھانا الاؤڈ ہے کیا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، جس کے اوپر آپ پوچھیں تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے، ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتہ دار میں، اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں، کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے، جو چوپایا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے، نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے، نہ خدا کو خون جاتا ہے، خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ، ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے. ایک تیسرا حصہ میں کھاتا ہوں، رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں، اور آخری تیسرا حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے؟ بنسبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے، اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ دان سے بہت خوب، آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، اس کے معنی ہے سلامتی، امن، شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا، اپنی خواہش، اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے، قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو. لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے، اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے. ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، خود کے فائدے کے لیے نہیں. اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ مجھے ثابت کرو کہ جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے، کہ میرا مذہب غلط ہے، میں آپ کے مذہب کو قبول کرنے کو تیار ہوں. اوپن چیلنج. کیونکہ میں اسلام اور تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں. 19 سال تک کے میں بھی میرے والد تھے، اس لیے میں بھی مسلم تھا. 19 سال کے بعد جب تحقیق کرنے لگا پتا چلا کہ میں صحیح مذہب میں ہوں، اور پھر دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا کہ ہر مذہب میں اچھی باتیں ہیں. ہر مذاہب میں بدلنے کے بعد بھی، اس مذہبی کتاب میں بدلاؤ آنے کے بعد، کرپشن آنے کے باوجود بھی صحیح چیز لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. اس کی مطلب ہماری جو بڑی بزرگ ہے، جیسا آپ لوگ شکشا دیتے ہیں ہم لوگوں کو، ایسا ہماری جو بڑی بزرگ شکشا دیتا ہے وہ غلط ہے. کافی چیز صحیح ہے، کافی چیز غلط ہے. میں آپ کے بڑے سے بڑے گرو کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کیا ہوں. ڈیبیٹ، ڈائیلاگ. ایک آپ کا ہندوستان کا بہت مانا ہوا
श्री श्री रविशंकर के बारे में सुने आपने? श्री श्री रविशंकर अभी सुने? ये लोग जैसे आपने किताब पढ़ के आप जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो। अरे, ओरिजिनल में किसने देखा है? बिल्कुल सही। वो कहता कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसे नहीं आते। आपने कितना पुण्य किया कहते हैं, इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूं कि आपके जो विद्वान बड़े से बड़े हैं, जो पीएचडी, उनसे कहता हूं आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इतने हवाले दिया। मैं पूछता हूं अगर मैं गलत हूं तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूं कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानिए अक्स, उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो रख सकते, जैसे शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति गलत पूजा दी, नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो। गीता में, महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो, लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या नहीं बहन? मैं करती हूँ, ऐसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ। मगर वो बात नहीं बोल रही कि मैं कर गलत रही है नहीं तो करती। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 + 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखा गलत है, उसको बाजू रखो। आप कुरान में नहीं मानती, आपकी धार्मिक किताब में लिखा मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया जो इस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करे फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा करके आया, आज की तो बात नहीं, हमने मना कर दिया चलो हमने नहीं कर रहा हूँ, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। अगर रुमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 + 2 5 है, तो आप उसको मानेंगी? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है। मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान है, आप तो जानती है। तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है तो क्या करूं मैं? उनकी बात को मानूं क्या छोड़ दूं? तो उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था? बिल्कुल सही, आज का जमाना है। आप उस टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना, उस टाइम बल्कि अच्छा था, नीक था। पहले अभी नीक नहीं है। पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ों लोग एक साथ में देख सकते थे। आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा है, लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ों लोग देखते, तो आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा। करोड़ों के सामने आपको कहा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा। बाकी मूर्ति पूजा गलत है, मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखाया गया, आपकी कुरान शरीफ में जैसे लिखाया गया, हमारे गीता महाभारत में लिखाया गया, मगर वो पढ़ना तो गुनाह नहीं है ना। मैंने कब बोला कि गीता? मैं भी गीता पढ़ता हूँ। मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है? मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ। आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़। मैं लेकिन पढ़ा हूँ। हाँ, आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बहस नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ। मगर मैं यही बोल रहा हूँ हमारी पुरखों ये जो करके आया, तो ये क्या गलत है? इसीलिए मेरे पुरखों कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानूं मैं पुरखों की बात? मैं पुरखों की इज्जत करूंगा। मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे, इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 + 2 5, तो क्या मानूं? मैं कहूंगा, मैं अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, प्यार से आऊंगा, लेकिन कहूंगा कि आप गलत है। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना, लव मैरिज था? हाँ, सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शोहर से इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं? करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी बेटियों से भी मोहब्बत करता हूँ, जिक्र और रुजदा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? नहीं। आप चाहते हैं कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या नहीं? जाए क्या नहीं? तो मैं पूछता हूँ कि अगर एक गाड़ी है,
ایک گاڑی جب چلتی ہے ایک پہیا ہے سائیکل کا, دوسرا پہیا ٹریکٹر کا, گاڑی چلیں گی کیا؟ نہیں نہیں چلیں گی نا, نہیں چلیں گی, امبیلنس. تو اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کون سا ٹائر صحیح ہے. چاروں ٹائر اگر لگا دیں گے سائیکل کے تو بن جائیں گے ہاتھ گاڑی, اگر ٹرک کے ٹائر تو بن جائیں گا ٹرک. تو ہمیں یہ دیکھنا, تحقیق کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے آپ اپنی شوہر کی بات کو مانو. پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن ذہین ہونا ضروری ہے. ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان پڑھ تھے لیکن سب سے ذہین تھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب صاف طور پہ آپ کی کتابوں میں, ہندو مذہب کی کتاب میں اور قرآن میں لکھا ہے, آپ کے پرکھے اگر غلط چیز کہتے تھے تو آپ کو غلط چیز پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ نہیں. تو آپ کیوں نہیں بت پرستی چھوڑتے؟ آپ کہتے آپ شوہر سے محبت کرتے کیا نہیں؟ کوشچن مارک ہے, کوشچن مارک ہے. یہ اوپری محبت ہے. صحیح محبت ہوئیں گی تو میں چاہوں گا کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری بیوی میرے ساتھ ہو. آپ نہیں چاہیں گے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہو کیا نہیں؟ ہاں. تو آپ یہ نہیں تحقیق کریں گے کون صحیح ہے آپ کا شوہر کیا؟ آپ نہیں, وہ مانتے ہو میرا شوہر کیا ہے, مگر ان کا بھی مانتے ہو, مگر یہ مورتی پوجا اس کا چھوڑ سکتے ہو, مگر میرا دھرم کا جو نام ہے وہ تو کان میں لینا میں ضرور. دھرم کا نام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں. نام کی, نام سے میں بھی ہندو ہوں. کیا ہوں؟ ہندو. ہندو کا مطلب ہندوستان میں رہنے والے کو کہتے ہندو. ہاں. یہ لفظ سب سے پہلے وجود میں کیسے آیا؟ جب عرب لوگ ہندوستان میں آئے تو ان نے یہ لفظ ہندو دیا. ہمالیہ کے ہند سے اور سندھو کے دو سے کچھ لوگ کہتے. اسی لیے آج جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں, سعودی عرب میں, کہتے ہندی ہے ذاکر, ہندی ہے. تو لفظی معنی سے میں ہندو ہوں. اٹس اے جیوگرافیکل ڈیفینیشن. جو ہندوستان میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو. یہ مذہبی ڈیفینیشن ہے, جیوگرافیکل ڈیفینیشن. میں ہندوستانی ہوں, لفظ کے ڈیفینیشن سے میں ہوں ہندو. لیکن اگر آپ کہیں گے دھارمک ہندو جو بت پرستی کرتا ہے تو میں وہ ہندو نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ آپ بھی بت پرستی نہیں کریں گے تو ویسے آپ بھی ہندو نہیں ہیں. لیکن آپ لفظ کو پکڑنا چاہتے ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ ہندو رہ سکتے. میں بھی ہندو, میں مسلمان ہندو ہوں. جیوگرافیکل ڈیفینیشن آپ سمجھ رہے؟ آپ بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ. بہت سے لوگ پروفیسر ہوتے اور سمجھتے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ ان پڑھ نہیں اور سمجھ رہے, ماشاءاللہ. تو ایسے علم کا کیا فائدہ جو آپ کو خدا کی طرف نہیں لے کے جائے. کل میری تقریر تھی تعلیم دونوں جہاں کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ہندو کہتی ہے کیونکہ آپ ہندوستان میں ہیں, تو میں بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں. آپ بت پرستی کو چھوڑ دو کیونکہ آپ کے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا حرام ہے, تو آپ بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے؟ تیار ہے؟ ماشاءاللہ. مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. اس کا مطلب مسلم ہے. ہاں. آدمی کے پاس آئے گا تو مسلم ہی ہے. جی, آدمی مسلمان ہوئے گا تو عورت جات مسلمان ہی ہوتا ہے. عورت جات کا کوئی جات آدمی ہے تو مسلمان ہے. کبھی کبھی ضروری نہیں, الٹا بھی ہوتا ہے. جو عورت ہے وہ آدمی بن جاتا ہے. کیونکہ ایک میں کہوں گا صحیح ہے کیا بتانے, دل لگایا گدی سے تو پری کیا چیز ہے. تو پیار اندھا بھی ہوتا ہے. میری اردو اتنی مہان نہیں ہے تو شیخ فیض الرحمان مجھ پہ ہنسیں گے. انہوں نے کون سا شعر کہہ دیا ایسا. سب شعر پبلک کے لیے نہیں ہوتے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شادی تو کی, محبت تو کی, لیکن عمل میں آپ اگر بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے, ایک خدا کو ماننے تیار ہے اور ماننے کو تیار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتی ہے. ہاں میں مسلم تو ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں, میرے کو کبھی کوئی کیا ہی نہیں. ماشاءاللہ. کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی؟ میرے کو ابھی 8-9 سال ہو گیا. 9 سال ہو گئے. آپ کے شوہر نے زبردستی نہیں کیا. صحیح کیا ہے غلط کیا بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن آج آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی ہے اسلام؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں؟ نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتی؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا محمدن عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں اجازت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ. آپ 9 سال کے بعد اب مسلمان ہو چکی ہے.
میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسلام کا علم حاصل کرو, قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے. آپ کی یہ شہادت نے میری کل کی تقریر کو مکمل کیا ہے. میں کہہ رہا تھا تعلیم دونوں جہاں کے لیے, وہ تعلیم آپ پی ایچ ڈی کرو, ٹیچر بنو, پروفیسر بنو, لیکن آپ کے رب کے قریب نہیں لے کے آئیں گے, آپ کے خالق کے قریب نہیں لے کے آئیں گا وہ تعلیم, تو فائدہ کیا ہے؟ تو آپ اس پروفیسر سے بہتر ہے جو اس کا تعلیم اس کو رب کی طرف نہیں لے کے آ رہا ہے. میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں انشاءاللہ جنت دے.